الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيعنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم لا فتح إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار. ایک بلند ترین صلوات کا سہارا لے اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو میں اس ذات واجب کا، اس ذات لم یزل کا، اس خالق کائنات کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا کی ہے، کیونکہ یقیناً یہ وہ ذکر ہے کہ جس سے بشر کو معراج ہوتی ہے، اور یہ یقیناً ایک میرے لیے باعث شرف ہے کہ میں ان ہستیوں کا ذکر کر رہا ہوں جن کا ذاکر وہ خود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں خاص طور سے سیلیوٹ 72 کی ٹیم کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے کا موقع دیا، اور یقیناً یہ میرے لیے باعث شرف ہے کہ میرا خطاب آپ جیسے اعلیٰ ترین اہل حضرات سے جو صاحبان عقل و ایمان ہے اور حاملان علم و بصیرت ہے، اور جو بخوبی واقف ہے کہ اول دین معرفت خدا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا واجب بلکہ فرض ہے. یا یوں کہوں کہ اہل بیت کی امید ہے کہ جو آن لائن سن رہے ہیں میری آواز جو ہے ان تک پہنچ رہی ہے، اور تاکہ جو ہے ایک سلسلہ جڑ جائے جو اس مجلس کا عنوان ہے قوت ضرب علی. اس عنوان کا آغاز کرنے سے پہلے ایک 2-4 منٹ 5 منٹ تمہید کے جو ہے آپ حضرات کے لینا چاہوں گا، تاکہ جو حضرات اب تک جڑے نہیں ہیں آن لائن وہ بھی جو ہے انشاءاللہ جڑے ہیں. تو اپنی آمدی کا ثبوت دیتے ہوئے تمام حضرات مل جل کر بلند ترین صلوات کا سہارا لیں. عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ علی کون ہے. بہرحال علی کون ہے، علی کیا ہے، یہ سمجھا نہیں جا سکتا، کیونکہ علی کو سمجھنے کے لیے یا علی کو سمجھانے کے لیے، تعارف کروانے کے لیے یا خدا ہو یا رسول ہو، تبھی علی کا تعارف کرا سکتے ہیں. اور علی کو سمجھنے کے لیے جو وسائل ہے، جو وسیلے ہیں، یعنی عرش الہی ہو یا پیغمبر کی آسمانی معراج ہو، ان کے وسائل کے ذریعے سے علی کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے. اور جو ان وسائل کے علاوہ علی کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے گہرے کنویں میں جا کے سورج، اگر آپ گہرے کنویں میں موجود ہو تو آپ سورج کو نہیں دیکھ سکتے، لہذا وسائل ضروری ہے. تو یہ جو ہے وسائل ہے، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے گا. اب میں ایک 2-4 منٹ اور حضرات کے لینا چاہوں گا، تاکہ ایک بار عنوان شروع ہو گیا تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ مطلب آخر تک نتائج تک جو ہے ایک سلسلہ ہوگا. اسی لیے میں 2-4 منٹ تک جو ہے، تاکہ جو آن لائن حضرت ابھی آئیں گے کہ اللہ نے میرے بھائی علی کے بے شمار فضائل بیان کیے. کچھ فضائل میں عرض کرنے لگا. رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علی کی فضیلتوں کو لکھے گا تو اللہ جب تک اس کا لکھا باقی رہے گا تو ملائکہ کو مقرر کرے گا کہ اس شخص کے لیے مغفرت طلب کرے. اور جو شخص علی کے فضائل کو اپنے کانوں سے سنے گا، رسول ارشاد فرماتے ہیں جو شخص علی کے فضائل کو اپنے کانوں سے سنے گا تو اللہ اس کے کانوں کے گناہوں کو معاف کرے گا.
جو شخص علی کے فضائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، جو شخص علی کے لکھے ہوئے فضائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے آنکھوں کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور مزید رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص علی کا ذکر کرے گا، علی کے فضائل بیان کرے گا تو رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے پچھلے اور آئندہ ہونے والے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یقیناً ایک بہت بلند فضیلت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے گناہ میں جو ہے اپنے جو ہے اضافہ کرے یا گناہ کرے، ایسی کوئی بات نہیں، بس یہاں پہ ان کے کرم کی انتہا جو ہے ثابت ہو رہی ہے، یا یوں کہوں کہ ان کے کرم کی ابتدا ثابت ہو رہی ہے۔ اور مزید رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ، جو شخص علی کی محبت دل میں رکھتا ہو اور علی کو پہچانتا ہو تو اللہ ملک الموت کو اس شخص کے پاس ایسے بھیجتا ہے جیسے کسی پیغمبر کے پاس بھیج رہا ہو۔ اللہ اس شخص کے پاس ملک الموت کو ایسے بھیجتا ہے جیسے کسی پیغمبر کے پاس بھیج رہا ہو۔ بس عزیزان گرامی، یقیناً علی کے فضائل کی کوئی حد نہیں ہے اور کوئی فضیلتوں کی انتہا نہیں ہے۔ بس میں اپنے عنوان کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ یہ 2-4 منٹ میں نے لیے تاکہ جو ہے جو حضرات آن لائن نہیں آئے ہیں وہ آ سکے اور انشاءاللہ ذکر میں جو ہے شریک ہو سکے۔ مجلس کا عنوان تھا قوت ضرب علی، یعنی علی کے ضرب کی طاقت۔ بسم اللہ۔ تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں علی کے ضرب کی طاقت اور علی کی طاقت کو سمجھنے کی۔ اس سے پہلے ایک حدیث آپ حضرات کو سمجھنا ہوگا۔ یہاں سے سلسلے کا آغاز کرنے لگا ہوں میں۔ اگر یہاں آپ میرے ساتھ جڑے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے، اور جو میرے ساتھ آن لائن میں بھی جڑے ہیں، پتہ نہیں کون کون ہیں، لیکن سب کو جو ہے میں یاری مدد کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ اب شروع ہونے والا ہے، اس سلسلے میں اگر آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے تو آخر میں نتائج میں محظوظ ہوں گے اور انشاءاللہ نتائج آپ حضرات کے سمجھ میں آئیں گے۔ لہذا رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا، یا رسول خدا، خلقت خدا کی عظمت کیا ہے؟ خلقت، دیکھیں علی کا زور بتانے لگا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ خلقت خدا کی عظمت کیا ہے؟ تو رسول خدا نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، یعنی اللہ نے یہ جو آسمانیں ہیں، یہ 7 آسمانیں ہیں، ان کی مثل 7 زمینوں کو بنایا۔ یہ جو 7 آسمانیں ایسے ہی 7 زمین ہیں۔ رسول خدا آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلی زمین ہے، جو بھی اشیاء اس میں موجود ہے، جن، انس یا چرند یا جو بھی موجود ہے، دریا، پہاڑ، جو بھی موجود ہے، تو یہ پہلی زمین ان تمام چیزوں کے ساتھ دوسری زمین کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک جنگل میں کوئی حلقہ یا کوئی کڑا پڑا۔ اللہ، یعنی وسعت کتنی ہے اس زمین کی؟ یہ جو پہلی زمین ہے یہ دوسری زمین کے مقابلے، اپنی تمام اشیاء سمیت دوسری زمین کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے جنگل میں کوئی حلقہ یا کڑا پڑا۔ اسی طریقے سے پہلی زمین اور دوسری زمین تیسری زمین کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے جنگل میں کوئی حلقہ یا کڑا پڑا۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ جاتا ہے 7 زمینوں تک، یعنی 6 زمینیں 7ویں زمین کے مقابلے میں ایسی ہیں جیسے جنگل میں کوئی حلقہ یا کڑا پڑا ہو۔ اب ان 7 زمینوں کے نیچے اللہ نے ایک مرغ کو خلق کیا، مرغ، چکن انگلش میں، مرغ کو خلق کیا، اور وہ مرغ اتنا وسیع ہے کہ اس کا ایک پر ہے مشرق میں، ایک پر ہے مغرب میں، اور یہ 7 زمینیں اس مرغ کی پشت پہ ہیں اور ایسے ہیں جیسے کسی جنگل میں حلقہ یا کڑا پڑا۔ اتنی وسعت ہے اس مرغ کی۔ اب 7 زمینیں، توجہ رکھیے گا، بہت نازک مرحلے پہ آ گیا ہوں میں۔ اب یہ 7 زمینیں اور یہ مرغ ایک سنگ پہ ہے، پتھر پہ ہے، اور اس پتھر کے مقابلے میں 7 زمینیں اور مرغ ایسے ہیں جیسے جنگل میں حلقہ یا کڑا پڑا، اور اس سنگ کے نیچے ہے ایک گائے، اور گائے اتنی وسیع ہے کہ 7 زمینیں، مرغ، سنگ
اس گائے کی پشت پہ ہے اور ان کے مقابلے میں یہ گائے اتنی وسیع ہے جیسے جنگل میں کوئی حلقہ یا کڑا پڑا. دیکھیے رسول خدا کے الفاظ جو بیان کر رہا ہوں طول حیات میں واقعہ حضرات کو مل جائے گا پر علامہ مجلسی برحال. تو یہاں تک آپ حضرات پڑھیں. یہاں پہ میں حدیث اور طویل ہے مگر یہاں پہ روک رہا ہوں حدیث کو, ٹھیک ہے. اب ساتوں زمین کے نیچے مرغ, ماشاءاللہ, مرغ کے نیچے سنگ, پتھر کے نیچے گائے. اب عزیزان اکرامی, جب دیکھیے خیبر آپ حضرات سن چکے ہیں, یہ خیبر میں کیا, میں جو ہے سارا خیبر آپ کو نہیں سناؤں گا, بس سارے خیبر میں آپ کو ضرب سنانے لگا. ضرب, صرف ضرب کی قوت, دوسرا کچھ نہیں. آپ سارے جو ہے واقعے سے واقف ہے کہ خیبر میں کیا ہوا, نادری پڑی گئی اور مولائے کائنات آئے, سب جو ہے آپ حضرات واقف ہے. اب جب خیبر فتح ہو گیا تو جبرائیل متعجب ہو کے, یعنی تعجب کے ساتھ اور مسکراتے ہوئے رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے کہنے لگے, رسول نے سلام کیا, رسول نے کہا کہ اے جبرائیل یہ تم متعجب کیوں ہو, اور خوشی بھی ہے ساتھ میں. کہا کہ اے اللہ, جب علی نے ضرب لگائی ہے مرحب کو تو فرشتوں نے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کے نعرے بلند کیے جس کی وجہ سے یہ مسکراہٹ ہے. اور یہ جو میں حیرت ہوں کہ دیکھیں رسول خدا میرا جو پر ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ جب اللہ نے مجھے قوم لوط کو 7 زمینوں سے نکالنے کا حکم دیا تھا تو میں نے, وہ تقریباً 40-50 قبیلے تھے لوط کے, جناب لوط پیغمبر کے, تو میں نے قوم لوط کو 7 طبق زمین سے اٹھا کے جو ہے عرش پہ بلند کیا کہ وہاں پہ فرشتے ان کے بچوں کی رونے کی آوازیں سن رہے تھے. اتنا بلند کیا تھا اور میں نے اپنا پر بدلا بھی نہیں. یہ میری قوت ہے رسول خدا. لیکن جب علی نے ضرب ہاشمی کا مظاہرہ کیا, جب علی نے ضرب مرحب پہ ماری ہے تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اے جبرائیل فوراً جاؤ زمین پہ ذوالفقار کے علی کی ضرب کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دو. کیوں؟ کیونکہ آج علی نے وہ قوت استعمال کی ہے کہ اگر تم نے پروں کو نہیں بچھایا تو یہ علی کی ضرب مرحب کو کاٹتے ہوئے, 7 زمینوں کو کاٹتے ہوئے اس بیل کو رکھنے والی ہے. اللہ سلامت رکھے. آج اگر جبرائیل نے اپنے پر, مطلب خیبر کے روز اگر جبرائیل نے پر نہیں بچھائے ہوتے تو یہ ضرب اس گائے کو لگنے والی تھی. ایک حدیث میں گائے ہے, ایک حدیث میں روایت میں جو ہے بیل لکھا ہے, تو اس گائے کو لگنے والی تھی جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے ساری دنیا فنا ہو جاتی. اب عزیز میں یہاں پہ روکتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مولا علی کی تلوار کو روکا تھا. لیکن دیکھیے ایک بات عرض کر دوں کہ ذوالفقار جو ہے وہ 70 نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے, یعنی اگر کسی کی نسل میں کوئی مومن ہو تو اسے چھوڑ دیتی ہے. اب آپ سوچئے فرشتے کے پروں پہ جو ہے ذوالفقار جو ہے نہیں چل سکتی. یہی وجہ تھی کہ ذوالفقار نے خود کو روکا تھا. جبرائیل کے پر نے ذوالفقار کو نہیں روکا تھا. ذوالفقار نے خود کو روکا کیونکہ جانتی ہے کہ فرشتے کا پر ہے اور معصوم پہ جو ہے ذوالفقار کبھی چل نہیں سکتی. یہ وجہ جس لیے جو ہے ذوالفقار رک گئے. اب عزیزان اکرامی آئیے اب میں حدیث کو مکمل کر دوں. یہاں تک آپ حضرات سمجھ گئے ہیں. اب تھوڑا اور, اب یہ تو ہوئی ذوالفقار کی قوت. آئیے تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ علی کی قوت کیا تھی, اور پہلے سمجھتے ہیں کہ علی کے 2 انگلیوں کی قوت کیا تھی اور پھر علی کے پنجے کی قوت کیا تھی. ٹھیک ہے, سلامت رہے بھائی. واہ واہ واہ. میں نے آپ سے کیا کہا, 7 زمین. امید کرتا ہوں کہ جو آن لائن حضرات ہیں وہ میرے ساتھ جو ہے جڑے ہیں, کیونکہ اگر آپ جو ہے آغاز سے جو ہے اگر میں سے حدیث میں جڑے تو یقیناً نتائج میں محظوظ ہوں گے. تو لہٰذا میں تو دیکھ نہیں رہا ہوں لیکن جو بھی سن رہے ہیں میں ان کو سلامت کرنا چاہوں گا بس, اور مولا حضرات کو سلامت رکھے. اب 7 زمینیں کس پہ ہے؟ ایک مرغ پہ, مرغ ہے سنگ پہ, سنگ ہے گائے پہ, اور گائے ہے مچھلی پہ. اور مچھلی کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں ایسے ہیں جیسے کسی جنگل میں حلقہ یا کڑا. اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا, یہ جو ہے ہر جگہ آپ حضرات کو جو ہے اطلاق اس کا کرنا پڑے گا. اب یہ گائے ہے مچھلی پہ, مچھلی ہے پانی پہ, پانی ہے ہوا پہ, ہوا ہے تحت الثری پہ. تحت الثری کے متعلق جو ہے قرآن میں جو ہے لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری, یہ جو تحت الثری اسے غیب بھی کہا جاتا ہے, تاریخی کہا جاتا ہے. لہذا
اب آپ کے سامنے سارا خاکہ آ گیا. پھر سے ایک بار دہرا دوں میں تاکہ جو ہے دیکھیے یہ فضیلتیں آپ سمجھیں گے تو علی کے زور آپ حضرات کو سمجھ میں آئے گا. 7 زمینیں, زمین کے نیچے مرغ, ماشاءاللہ, مرغ کے نیچے سنگ, پتھر, سنگ کے نیچے گائے, گائے کے نیچے مچھلی, مچھلی کے نیچے پانی, پانی کے نیچے ہوا, ہوا کے نیچے تحت الثری. اب یہ ساری چیزیں 7 زمین اور یہ ساری چیزیں ملا کر پہلے آسمان کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے جنگل یا صحرا میں ایک حلقہ یا کڑا پڑا. یہ ساری چیزیں پہلے آسمان کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے جنگل میں حلقہ یا کڑا پڑا ہو. اور اسی طریقے سے یہ 7 زمین اور جو چیزیں میں نے بھی بیان کی ہیں اور پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے کسی جنگل میں حلقہ یا کڑا پڑا ہو. اب یہی سلسلہ جاتا ہے 7ویں آسمان تک, یعنی 6 آسمان, 7 زمینیں اور جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں تحت الثری تک. یہ 7ویں آسمان کے مقابل ایسے ہیں جیسے جنگل میں حلقہ یا کڑا پڑا ہو. اب اس 7 آسمان پہ ہے ایک دریا جسے کہا جاتا ہے دریائے مکفوف. انشاءاللہ ان سب کی تفسیر پھر کبھی اگر موقع ملا تو کروں گا. تو لہٰذا جو ہے ابھی آپ حضرات جو ہے جو میں جس منزل پہ آپ حضرات کو لانا چاہتا ہوں انشاءاللہ جو ہے آپ جڑے رہیں کہ اب 7 آسمان کے اوپر ہے ایک دریا جسے کہا جاتا ہے دریائے مکفوف. اور 7 آسمان 7 زمینیں اور تحت الثری تک یہ سب دریائے مکفوف کے سامنے ایسے ہیں جیسے جنگل میں حلقہ یا کڑا پڑا. اب دریائے مکفوف کے آگے ایک کوہ ہے جسے کہا ایک کوہ یعنی پہاڑ, اور اس پہاڑ کا نام ہے تگرک. اور تگرک پہاڑ جو کوہ تگرک ہے اس کے مقابل میں یہ ساری چیزیں یعنی دریا اور 7 آسمان 7 زمینیں ایسی ہیں جیسے کسی جنگل میں. کیا اب اس کو اپنے ذہن میں رکھے گا. اب دریائے مکفوف کے آگے ہے کوہ تگرک اور تگرک کے آگے ہے حجاب نور. حجاب نور کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے جنگل میں حلقہ یا کڑا پڑا ہو. اب حجاب نور کے آگے ہے کرسی اور کرسی سے متصل ہے عرش خدا. معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو عرش خدا اور کرسی ہے یہ دونوں متصل ہیں اور دونوں غیب میں ہیں, دونوں غیب میں ہیں. اور غیب کے ظاہری دروازے کو کرسی کہا جاتا ہے. غیب کے ظاہری دروازے کو کرسی کہا جاتا ہے, غیب کے باطنی دروازے کو کہا جاتا ہے عرش. اللہ وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ. یہ ہے عرش. اب سمجھ گئے آپ عرش کتنا وسیع ہے. اب عرش کے مقابلے میں کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان 7 زمین یہ دریا تحت الثری اور جو بھی چیزیں میں نے بیان کی ہیں یہ ساری ایسے ہیں جیسے جنگل میں حلقہ یا کڑا پڑا. کیا بات ہے. اب جب خیبر کو رسول, اب حدیث یہاں پہ ختم ہوگی, نتیجہ دینے لگا ہوں. اب جب خیبر جو ہے فتح ہو گیا تو جو اس خیبر کے قلعے کی جو شہزادی تھی جس کا نام ہے آسیہ, آسیہ معذرت چاہتا ہوں, اس کا نام ہے اس شہزادی کا آسیہ. آسیہ کو رسول خدا کی خدمت میں لایا گیا. اور جب لایا گیا تو آسیہ کے چہرے پہ ایک نشان تھا, ایک زخم تھا. تو رسول خدا نے پوچھا کہ اے آسیہ تو شہزادی ہے اور شہزادی کے چہرے پہ نشان کیسے آ گئے؟ تو آسیہ نے کہا کہ یا رسول خدا, دیکھیے انشاءاللہ نجائز میں آپ محسوس ہوں گے, ایک تمہید مار رہا ہوں تاکہ آپ حضرت نتائج تک پہنچ سکے. فرمایا کہ یا رسول خدا جب علی نے اپنے 2 انگلیوں سے خیبر کے در کو صرف جھٹکا دیا, صرف خیبر کے در کو جھٹکا دیا تو جو لوگ قلعے پہ بیٹھے جنگ دیکھ رہے تھے وہ زمین پہ گر گئے. اور میرے پاس میں ایک مسیری تھی, وہ مسیری میرے چہرے پہ لگی گر کے, جس کی وجہ سے یہ زخم ہے. جیسے ہی آسیہ نے کہا رسول خدا کے چہرے پہ مسکراہٹ کہا کہ اے آسیہ
تو کہتی ہے کہ علی نے اپنے دونوں انگلیوں سے جو جھٹکا دیا اس کا اثر تیرے قلعے پہ ہوا نہیں، اس کا اثر صرف قلعے پہ نہیں بلکہ ساتوں آسمانوں پہ اور عرش خدا علی کے جھٹکے سے کام لے کربلا علی ولی اللہ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی حق حیدر. توجہ رکھیے گا، ابھی میری منزل قریب ہے، یہ منزل نہیں ہے میری منزل اور قریب ہے. یعنی علی کا دو انگلیوں کی طاقت یہ تھی کہ عرش خدا کانپنے لگا. توجہ، جملہ حاضر کرنے لگا ہوں اور اس جملے کو اپنے علم کے خزانے میں محفوظ کیجیے گا. علی نے اپنے دو انگلیوں سے خیبر کو جھٹکا دیا، اس کا اثر ہوا عرش الہی تک. اللہ اکبر اللہ. اس کا اثر ہوا عرش الہی تک. اب سوچئے علی کے ہاتھوں میں کتنی قوت تھی، علی کے پنجے میں کتنی قوت تھی. بس عزیزان گرامی، جو علی کے دو انگلیوں سے عرش الہی کانپ اٹھا، اس علی کے سارے پنجے کو زندگی بھر عباس پکڑ کے چلا کرتا تھا. اس علی کے پنجے کو میرا عباس، مولا عباس علیہ السلام آپ پکڑ کے. اب سوچئے مولا عباس کے ہاتھوں میں کیا قوت ہے. اسی لیے اسے بھی تو علی کہا جاتا ہے. یہ علی ہے اور یہ بھی علی ہے. اب عزیزان گرامی، آپ تھوڑا تصور کیجئے، میں نے آپ کو جو حدیث سنائی تھی عرش کے متعلق کہ عرش، اب آپ کے ذہن میں ہے کہ عرش کتنا وسیع ہے، عرش کے مقابل سب کتنا چھوٹا. اب آپ اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ مولا حسین نے، ہائے ہائے ہائے، مولا حسین نے زمین کربلا کو عرش معلیٰ بنا، یعنی ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، کرسی تک سارے کربلا کے مقابل میں ایسے ہیں جیسے جنگل میں ہم اسی لیے تو کربلا کے متعلق، کیونکہ آگے تو حالانکہ یہ واللہ مولا بہتر جانتے یہ پڑھنے والا نہیں تھا، لیکن ایک فضیلت کربلا کی بات ہے کہ کربلا کی صرف ایک فضیلت سن لیجئے کہ جب زمین کعبہ نے فخر کیا کہ کون ہے مجھ سے بہتر، تو اللہ نے وحی کی زمین کعبہ کو کہ اے زمین کعبہ فخر نہ کر، تو جس کے سبب بنی ہے وہ ہے زمین کربلا، اور تیری فضیلت، اللہ اکبر، تیری فضیلت کربلا کے سامنے ایسی ہے کہ اگر کوئی دریا میں ایک سوئی کو ڈوبوئے اور نکالے تو جو پانی سوئی پہ ہوگا وہ تیری فضیلت ہے کربلا کے سامنے. کربلا کے سامنے وہ تیری فضیلت ہے. بڑا عزیزان اکرامی، کیونکہ آن لائن ہے اسی لیے میں سمجھتا ہوں تقریباً 20-25 منٹ ہو چکے ہیں، بس ایک 4-5 منٹ اور ایک نتیجے تک آپ حضرات کو پہنچانا ہے. انشاءاللہ میری تقریر ختم ہو گئی، لیکن میں حالات حاضرہ میں جو ہے کچھ عرض کرنا چاہوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ جو مسائل کی طرف آؤں گا. عزیزان گرامی، یہاں تک آپ حضرات سمجھ گئے. دیکھیں میں پوری خبر میں نے نہیں پڑھی، انشاءاللہ مولا نے اگر موقع دے تو کبھی پوری خیبر پڑھوں گا، لیکن بس زر پہ جو ہے میں نے تذکرہ کیا ہے. اب جب خیبر ختم ہوئی، اب فتح کر لیا گیا، مولا کائنات رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہائے ہائے ہائے، لطف لیجیے گا. جیسے ہی مولا کائنات رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول خدا نے کہا کہ اے علی مجھے ڈر ہے. اللہ علی مولا رسول اللہ کا، حبیب اللہ کا کہہ رہا ہے کہ اے علی مجھے ڈر ہے کہ اگر میں تیری فضیلت بیان کر دوں تو جو عیسیٰ بن مریم کے متعلق عیسائیوں نے کہا تھا کیا بات ہے وہ تجھے لوگ نہ کہنا شروع کر دیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے یہ کہہ کے علی پہ نقاب ڈال دیا. کیا اور وہ کبھی ہٹا نہیں ہے. نقاب ہٹا نہیں اور حشر یہ ہے. نقاب ہٹا نہیں اور یہ حشر علی کی فضیلت ہوگا. بس آگے رسول اللہ نے کہا کہ اے علی بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر میں تیری فضیلتیں بیان کرتا تو لوگ جب تو کسی گروہ سے گزرتا یا مسلمانوں کے اجتماع سے گزرتا یا کسی گروہ سے گزرتا تو لوگ تیرے قدموں کی خاک
اور تیرے وضو کا پانی سے اللہ کی بارگاہ میں شفا طلب کر. کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے, اللہ کے چاہنے والے ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے. ارے کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ واہ واہ واہ. علی کے قدموں کی خاک شفا ہے, اللہ بے شک. اور علی کے ہاتھوں کا وضو کا پانی ہمارے لیے شفا ہے. جو پانی علی کے ہاتھوں سے مس ہو جائے وہ ہمارے لیے شفا ہے. تو یہی تو بات کربلا میں واضح ہوئی. کیا کہہ رہے ہیں؟ کربلا میں تیسرا علی تھا. ایک علی نے کربلا کی زمین پہ قدم رکھا جس کی طرف سے کربلا نشم معلّہ بنی اور خاک شفا بنی. لہذا اس دور میں وہ خاک ہمارے لیے شفا ہے. اور ایک علی نے دریا پہ چلو میں پانی میں اس پانی کو متبرک بنا دیا, اور آج وہ پانی جو عباس کے ہاتھوں سے مس ہو چکا ہے, جو علی ہے وہ ہمارے لیے شفا ہے. تو لہذا اس دور میں یہ جو وبائی امراض جو لوگ پریشان ہیں, یقین کے ساتھ, یقین جو ہے ایمان کا پھل ہوتا ہے. تو لہذا یقین کے ساتھ اگر کوئی خاک شفا اور نہر فرات استعمال کر لے, یا ان سے مس ہوا, جیسے نشاپور میں جو مولا رضا جی بسم اللہ بسم اللہ, جو بھی ان سے منسوب ہے, یقیناً وہ جو ہے اس امراض کی جو ہے نسخہ ہے. بابا واہ واہ واہ, سلامت رہے. طے شدہ بات ہے. واہ واہ بے شک بے شک بے شک. ماشاء اللہ سے مولا حضرات کو سلامت رکھے. جو آن لائن بھی سن رہے مولا حضرات کو سلامت رکھے. پتہ نہیں کون کون سن رہے, بس آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ حضرات جو ہے آن لائن آئے, اور یقیناً دیکھیے میں سمجھتا ہوں 20 یا 25 منٹ ہی میں نے پڑھے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کیونکہ ایک ماحول جو ہے مجلس رضا کا ایک الگ ہی ماحول ہوتا ہے, لیکن آن لائن میں ممکن ہے کوئی گھر میں ہے یا کوئی کام آن پڑے, لیکن بہرحال مولا حضرات کو سلامت رکھے. کیونکہ ہم بھی جو ہے ماشاء اللہ سے آن لائن پہ ذاکرین حضرات کو اور رحمٰ حضرات کو سنتے رہتے ہیں, لہٰذا ہم سمجھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو فرش ازا کی رونق جو اڑ گئی ہے, مولا کرے یہ جلد سے جلد جو ہے یہ رونق واپس آ جائے, اور انشاءاللہ جو ہے ہم سارے پھر ویسے ہی جیسے ہم منایا کرتے تھے انشاءاللہ ہم منائیں. اور بس عزیزان کرام, اب جو ہے عزیزان کرام بس ایک واقعہ اور پھر آپ حضرات کی زحمت تمام کہ ایک مسافر تھا. وہ مسافر اپنے وطن سے نکلا اور اس کی چاہت تھی کہ وہ قبر علی کی زیارت کرے. رستے میں بہت ساری جو ہے اس پہ مصیبتیں پڑی ہیں اور اس کے پیروں میں آبلے تک آ گئے, اور وہ بہرحال سفر کرتا گیا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ کربلا پہنچ گیا, اور اس دن کربلا میں 10 محرم کا روز تھا. اب وہ مسافر دیکھتا ہے, جب وہ مسافر کربلا پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک نورانی شخص ہے گھوڑے پہ, جس کا بدن زخموں سے چور ہے. ایک طرف اس شخص نے دیکھا کہ ایک خیمہ ہے, خیمہ گاہ میں جو ہے ایک بہن اپنے بھائی کے لیے فریاد کر رہی ہے. ایک طرف اس نے لاشیں دیکھے, کپڑوں کو خون میں گلتا دیکھا. پریشان ہو گیا کہ آخرکار اے اللہ کیا ہو گیا اور میں یہاں کیوں آ گیا. یہ شخص اتنا نورانی ہے, آخرکار اس کا قصور کیا ہے. بس اتنا کہنا تھا کہ غیب سے آواز آئی کہ اے شخص, یہ جو نورانی شخص تو دیکھ رہا ہے یہ بے قصور ہے. یہ شخص بے قصور ہے. اور جیسے ہی آواز غیب آئی تو وہ شخص پریشان ہو گیا اور اس شخص کو دیکھنے لگا, مولا حسین کو دیکھنے لگا, مولا کو دیکھنے لگا. کہا کہ دل چاہ رہا ہے کہ میں اس شخص کے پاس جاؤں اور جو ہے پوچھوں, اور یقیناً جو ہے یہ چاہتا ہوں کہ میرے لیے دعا بھی کرے کہ میں جو ہے قبر علی تک پہنچ جاؤں. تو اب وہ شخص چاہتا تھا کہ آگے بڑھے, لیکن جب وہ آگے بڑھنے لگا تو لاشوں کا ڈھیر تھا. اپنے قدموں کو بچاتے بچاتے آگے بڑھ رہا تھا کہ اتنے میں ایک بار پھر ندائے غیب آئی کہ اے شخص اپنے قدموں کو دیکھ سنبھال کے رکھ, کیونکہ یہ جو زمین ہے یہ نجف سے کم نہیں, یہ زمین کربلا ہے. یہاں ملائکہ اپنے پلکوں کو بچھایا کرتے ہیں, اور یہ جو تو زمین پہ لاشیں دیکھ رہا ہے نا, یہ قرآن ناطق کے ورق پڑے.
لہٰذا وہ شخص اپنے قدموں کو سنبھالتا ہوا مولا حسین کی خدمت میں حاضر ہوا. مولا حسین کی خدمت میں حاضر ہوا, سلام عرض کیا. تصور کیجیے گا ذرا, سلام عرض کیا. مولا حسین نے جواب سلام دیا اور کہا کہ اے شخص کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ میں اپنے وطن سے آیا ہوں اور 1 سال سے مسلسل سفر میں ہوں. راستے میں شام جب میں آیا, شام میں سب کو لوٹا ہے, جب میں شام کے پاس آیا, شام سے جب گزر رہا تھا تو شام میں میرا اسباب لوٹا گیا, میرا مال لوٹا گیا. اب بس یہ ایک لباس میرے سر پہ ہے اور میرے جسم پہ ہے, اور ایک چیز وہ لوٹ نہ سکے اور وہ ہے محبت دین خدا, وہ میرے قلب میں محفوظ ہے. بس اب میں چاہتا ہوں کہ میں علی کی زیارت کروں کیونکہ میں خود ایک علی کا غلام ہوں. یہ اس نے کہا اور کہا کہ میں علی کی زیارت کرنے کے بعد میری چاہت ہے کہ میں وہاں سے مدینہ جاؤں. جیسے مولا حسین نے مدینے کا نام سنا, حسرت بری نگاہوں سے اس کو دیکھا, دیکھ کے کہا کہ اے شخص علی کی زیارت کرے گا, انشاءاللہ ضرور تجھے علی کی زیارت نصیب ہو, اور تو مدینے جانا چاہتا ہے. اچھا یہ بتا کہ مدینے جا کے کیا کرے گا, وہاں پہ کیا؟ تو بس شعر میں دیکھیے سارا ایک واقعہ میر انیس کے مرثی میں موجود ہے. یہ وہ شعر عرض کرنا جو میر انیس نے لکھا ہے, بس ایک شعر. تو اس شخص, جیسے مولا حسین نے سوال کیا تو اس شخص نے کہا کہ حیدر کے دل و جاں شہ مشرقین ہے, حیدر کے دل و جاں شہ مشرقین ہے, صدقے میں اس جگہ کہ وہیں تو حسین ہے. اے شخص میں مولا حسین کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, وہ میرا امام ہے. آج تک میں نے کبھی حسین کو نہیں دیکھا, چاہتا ہوں کہ حسین کو دیکھوں, حسین کو دیکھ کے چاہتا ہوں کہ جیسے کعبے کا طواف کیا جاتا ہے نا 7 دفعہ, میں چاہتا ہوں کہ حسین کا 7 دفعہ طواف کروں, حسین کے ہاتھوں کو بوسہ دوں, اپنی پلکوں سے حسین کے قدموں کو رگڑوں, اپنے پلکوں سے حسین کے قدموں کو صاف کروں. اور اس کے بعد میری خواہش یہ ہے, دل تھام کے سننا, اس کے بعد میری خواہش یہ ہے کہ میں حسین کا ایک کڑیا جوان بیٹا ہے, وہ ہم شکل پیغمبر ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کی زیارت کروں. اب جیسے ہی اکبر کا نام سنا ہے نا, مولا حسین نے اس شخص کو اپنے قریب بلایا اور اس کو اپنے باہوں میں لے لیا. زخمی حسین ہے, اکبر کا نام سنا اور اس کو اپنے باہوں میں لے لیا, باہوں سے جدا کیا اور کہا کہ اے شخص یقیناً تجھے جو ہے اللہ نصیب کرے, تو جا اور تجھے جو ہے زیارت علی نصیب ہو, اور اس تو جہاں جا رہا ہے نا, میں بھی اس علی کا جو ہے ایک چاہنے والا ہوں. اور بس اتنا اس علی سے کہنا کہ ایک چاہنے والا بہت تکلیف میں ہے اور میری مدد کر دینا, میں بہت دنوں سے پیاسا ہوں, میرا سارا گھر بار لٹ گیا, میرا ایک کڑیا جوان بیٹا مارا گیا, میرا ایک بھائی قتل کیا گیا. اے شخص, جیسے ہی مولا حسین نے کہا نا کہ مجھے پیاس لگی تھی, میں جو ہے پیاسا تھا, تو اس شخص نے کہا کہ میرے پاس پانی موجود ہے, اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو پانی لا کے دے دوں. مولا حسین نے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ تو ذرا سوچ, جس کا کڑیا جوان بیٹا پیاسا اس کی گود میں مارا جائے, جس کا بھائی قتل کیا جائے, جس کی 4 سالہ بیٹی اب تک پیاسی ہو, وہ کیوں کر پانی پی سکتا ہے؟ بس جیسے ہی یہ الفاظ سننا تھا, اس کے دل میں ایمان کا نور جاگ اٹھا. اس نے کہا کہ اب مجھے پتا نہیں, بس جو ہے مسافر کی مدد کرنا بھی جو ہے عظیم ثواب رکھتا ہے. انشاءاللہ اب میں قتل ہو کے میں آپ کے لیے جنگ کرنا چاہتا ہوں, میں ان سے لڑنا چاہتا ہوں, اور انشاءاللہ میں مرنے کے بعد علی کی زیارت جو ہے مرنے کے بعد کر لوں گا. تو مولا حسین نے دل پہ ہاتھ رکھ کے سنا جو صاحب اولاد ہے. مولا حسین نے اسے سمجھایا کہ ٹھیک ہے, میں تیری جو ہے قربانی قبول کرتا ہوں, لیکن ابھی تو یہاں سے جا, علی کی زیارت کر اور اپنے وطن واپس جا, کیونکہ وطن میں تیری ایک 4 سالہ بچی ہے, وہ تیرا انتظار کر رہی ہے. ایک 4 سالہ بچی ہے, وہ تیرا انتظار کر رہی ہے کہ کب تو گھر واپس آئے گا, کب تو گھر واپس آئے گا. بس جیسے ہی مولا حسین نے یہ کہا تو اس شخص نے مولا کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ یقیناً ولی خدا ہے, آپ یقیناً ولی خدا ہے, آپ کو کیسے پتا کہ میری 4 سال. بس وہ شخص مولا حسین کی خطبوں پہ گرا. عزیزان گرامی, مولا حسین نے جو جواب دیا ہے میں جو ایک شعر میں حاضر کروں گا, کیونکہ یقین جانیے وہ شعر اگر آپ کے دل تک لگ جائے نا تو آپ گھر تک روئیں, یقین جانیے.
عزیزان گرامی جب وہ شخص مولا حسین کے قدموں سے لپٹ گیا، لپٹ کے کہنے لگا کہ آپ مجھے آپ کا نام بتائیے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا نام، تو حسین نے دیکھیے کس انداز میں کہا ہے، میں شعر حاضر کرنے لگا، محسوس کیجیے گا کہ فرما نہ سکے یہ کہ شاہ مشرقین ہوں، فرما نہ سکے یہ کہ شاہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین، مولا نے سر جھکا کے کہا جیسے ہی یہ نام سننا تھا بس اس نے اپنے چہرے کو پیٹنے لگا، اپنے چہرے کو پیٹا، تلوار کو نکالا، جنگ میں گیا، کئیوں کو واصل جہنم کیا، اور ایک وقت آیا کہ اس کو ٹکڑے کیا گیا، شہید ہو گیا۔ مولا حسین اس کے قریب گئے، بس میں نے ختم کر دیے مسائل، مولا حسین اور اس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، اور جیسے ہی زانوں پہ رکھا تو دیکھا کہ وہ شخص مسکرا رہا ہے، کہا کہ تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ کہا کہ مولا میں رو بھی رہا ہوں اور مسکرا بھی رہا ہوں، مسکرا اسی لیے رہا ہوں کیونکہ میں جو ہے آج نور خدا کی زیارت کر رہا ہوں، اور گریہ اسی لیے کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ روح مجھے واپس مل جائے تاکہ ایک بار پھر میں آپ پہ جو ہے اپنی جان کو بس یہ کہنا تھا۔ اس کی روح نے اس کے بدن کو بس اس کے بدن کو چھوڑنے لگی تھی کہ علی اس کے لیے آ گیا اور کہنے لگے کہ اے میرے چاہنے والے، اے میرے حسین کے عزادار، اے میرے حسین کے عزادار، تو میری زیارت کے لیے آنا چاہتا تھا، لے میں علی تیری زیارت کو آیا ہوں،